یہ مکہ کی گلیاں ہیں، ریت اڑاتی، شور سے بھری، جہاں طاقتور کو عزت اور کمزور کو ذلت دی جاتی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک سیافام غلام چلتا تھا جس کا نام تھا بلال بن ربا۔ نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ خاندان، نہ کوئی سہارا، مگر اس کے سینے میں ایک سچا دل دھڑکتا تھا۔ بلال غلام تھے، اور غلام کی زندگی اس دور میں جانور سے بھی بدتر سمجھی جاتی تھی۔ مکہ کے سردار انہیں صرف ایک چیز سمجھتے تھے، اپنی ملکیت۔ ایک دن بلال نے مکہ کی فضا میں ایک نئی آواز سنی، ایک ایسی آواز جو دل تک اترتی تھی۔ یہ آواز تھی محمد کی، جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ یہ پیغام تھا، اللہ ایک ہے اور سب انسان برابر ہیں۔ بلال کے دل نے اس پیغام کو فوراً قبول کر لیا۔ یہ وہ بات تھی جس کی انہیں برسوں سے تلاش تھی۔ بلال نے اسلام قبول کر لیا، مگر مکہ ایمان کی قیمت خون سے وصول کرتا تھا۔ جب ان کے مالک کو خبر ملی تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ دوپہر کی تپتی دھوپ، جلتی ریت اور بلال کا کمزور جسم، انہیں مکہ کے باہر کھلے میدان میں لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا، اپنے رب کو چھوڑ دو، محمد کا انکار کر دو۔ مگر بلال کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد، احد، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ ہر ضرب کے ساتھ ان کا جسم کانپتا، مگر ایمان اور مضبوط ہو جاتا۔ مکہ کی گلیاں خاموش تماشائی بنی رہیں، اور آسمان اس صبر کو دیکھتا رہا۔ بلال کے ہونٹ سوکھ جاتے، آنکھیں بند ہو جاتیں، مگر دل زندہ رہتا۔ یہ صرف ایک غلام نہیں تھا، یہ ایمان کی تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ آخرکار یہ خبر حضرت ابو بکر تک پہنچی۔ وہ فوراً آئے اور بلال کو ان کے مالک سے خرید لیا، اور یوں ایک غلام آزاد ہو گیا۔ آزادی صرف جسم کی نہیں تھی، یہ روح کی آزادی تھی۔ پھر ہجرت کا وقت آیا۔ مدینہ کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ یہاں عزت ایمان سے ملتی تھی، رنگ سے نہیں۔ بلال نبی کریم کے قریب رہتے اور ہر لمحہ اسلام کی خدمت میں گزارتے۔ جب اذان کا حکم آیا تو نبی کریم نے فرمایا، بلال، تم اذان دیا کرو، تمہاری آواز دل سے نکلتی ہے۔ یہ عزت اس غلام کو ملی جس پر کبھی پتھر رکھے گئے تھے۔ پھر وہ دن آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ فتح مکہ کا دن، وہی مکہ جہاں بلال کو گھسیٹا گیا، وہی گلیاں جہاں ان پر ظلم ہوا۔ آج بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے تھے، بلند مقام، بلند آواز اور بلند ایمان۔ جب بلال نے اذان دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو مکہ کی گلیاں خاموش ہو گئیں۔ یہ صرف اذان نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اسلام میں کوئی غلام نہیں، کوئی آقا نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت بلال کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت ایمان سے ہے، نہ رنگ سے، نہ نسل سے، نہ دولت سے۔ جو اللہ پر جم جائے، دنیا خود اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں حضرت بلال جیسا صبر
اور ایسا ایمان عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔